جبل پور ماشاءاللہ اس منزل پر تو ہے ہی کہ اچھے اچھے ذاکرین یہاں آتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے عبدی صاحب بھی اس آیت کریمہ کو کئی بار عنوان کلام بنا چکے ہیں. لیکن میرے عزیزوں میرے دوستوں میں نے آپ سے فرمایا کہ آج کی میری جو گفتگو انشاءاللہ اس سے آپ کچھ لے کر جائیں. یہ میرا پڑھنا کام ہے کہ میں پڑھ دوں، اب کیا لے جائیں یہ آپ کا نصیب. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا. تو اب نقطۂ فکر یہاں پر یہ آیا کہ جب اس کو اللہ نے رسول بنا دیا تو کیا وہ جاہلوں جیسا رہ گیا؟ جب اللہ نے اسے رسول بنا دیا تو اب کیا وہ بھی امی رہ گیا رسول بننے کے بعد؟ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں قرآن کی آیت اور قرآن کی لفظیں آواز دیں گی کہ ہم نے بنایا تو انہی میں سے ہے، لیکن جب بنا دیا تو ان میں سے نہیں رہ گیا. بنایا تو انہی میں سے ہے لیکن جب بنا دیا، جب رسول بن گیا تو اب لوگوں میں سے نہیں ہوا بلکہ خدا والا ہو گیا. خدا والا ہو گیا. کیسے امتیاز کیا مل گیا؟ کا امتیاز یہ ملا کہ تم مر کے اللہ کو پیارے ہو سکتے ہو. یہ زمین پہ رہ کے حبیب خدا ہے. سبحان اللہ. محمد والے اللہ کا رسول ہے. تو اللہ نے رسول بنایا، کائے کے لیے بنایا. اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اور میرے عزیزوں میرے دوستوں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ رہتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، پڑھے ان کے درمیان اللہ کی آیات کو. ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. قرآن نے حکمت کہا ہے، مکاری نہیں کہا. لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے. اگر ہوشیاری نہ ہو، ذہانت نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ ذہین بنائیں. رسول کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ہوشیاری پیدا کریں. رسول کے درمیان رسول کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو روشن خیال بنائیں. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں یہاں اللہ نے یہ کہا کہ آیات، آیات جمع ہے آیت کی. آیت کا تعلق کہے سے؟ آیت کہاں ہوتی ہے؟ قرآن. اور قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ ایک کتاب ہے اللہ کی. تو جب اللہ یہ کہہ چکا ہے، ایک سورے میں یہ کہہ رہا ہے ایک آیت میں کہ لوگوں کے درمیان آیت کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد ایک بیچ کا جملہ کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، اور اس کے بعد ایک آخری جملہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو جب کتاب کہہ دیا، کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن میں کیا پڑھے گا؟ قرآن میں کیا پڑھے گا؟ کہاں آیت ہے کہ پڑھے گا نا، آیت ہی پڑھے گا. اس لیے کہ 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں. ہر سورے کے اندر آیتیں موجود ہیں. تو انسان جب قرآن پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ کہا آیتیں پڑھے گا. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو پروردگار جب آخری جملے میں یہ کہنا تھا کہ کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تو شروع میں یہ آیت کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ آیت کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟
قرآن کی. کاہے کی تلاوت ہوگی؟ قرآن کی. پڑھنے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قرات اور ایک تلاوت، جبکہ عربی زبان ہے. قرات کا مطلب خالی پڑھ دینا نہیں ہے، قرات کا مطلب اس طریقے سے پڑھنا جو اس کے پڑھنے کا حق ہے. آپ کہیں گے کیا بات ہے، ایک سورہ بھی آپ رنکو صاحب سے پڑھوا لیجیے قرآن کا جو یہ روز نماز میں پڑھتے ہیں، اور ایک سورہ مجھ سے پڑھوا لیجیے، اور کسی عرب والے کو بلا کر لائیے اور اس سے پوچھے صحیح کس نے پڑھا، تو وہ کہے گا کہ انہوں نے محمد علی صاحب نے صحیح پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا تعلق عربی سے ہے، ان کا تعلق نہیں. اور اسی طرح کوئی انسان جو ہے وہ آ جائے اور ایک مقالہ لکھ کے لے آئے انگلش میں، وہ لٹو بھائی سے پڑھوا دیا جائے اور مجھ سے پڑھوایا جائے، اور کسی انگلش دان کو بٹھا لیجیے اور اس سے پوچھیں کس نے صحیح پڑھا، تو وہ کیا کہے گا؟